اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ حج کے 7ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ رب کریم نے ہر چیز کے لیے ایک اجل مسمى مقرر کر رکھی ہے۔ اسی قانون کے مطابق ہمیں بھی ڈھیل دی گئی ہے اور اسی قانون کے مطابق ہم سے پہلے والی بستیوں اور قوموں کو بھی یہ ڈھیل دی گئی، لیکن جب وہ ظلم و ستم پہ ہی کمر بستہ رہے تو ان کی مولت عمل کے خاتمے پر قانون مکافات نے انہیں اپنی پکڑ میں لے لیا۔ جس طرح وہ مرنے کے بعد اپنے رب کریم کے پاس لوٹ گئے، بالکل اسی طرح ہمیں بھی ایک دن مرنے کے بعد اپنے رب کریم کے حضور پیش ہونا ہے اور ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ حج رکوع نمبر 7 جو کہ آیات 49 سے 57 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین۔ کہہ دے اے لوگو میں تو تمہارے لیے ایک انتباہ کرنے والا ہوں کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی رہنمائی کا ایک بہترین نظام وضع کر رکھا ہے۔ اسی نظام کے مطابق دایان حق لوگوں کو صحیح راہ کی طرف بلاتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور غلط روش کے تلخ انجام سے خبردار کرتے ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے بندوں کے ذمہ اس کا پیغام منوان لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگوں کے اعمال کے ذمہ دار نہیں ہوتے، کیونکہ قانون ربی کے مطابق ہر کسی کو خیر یا شر کے انتخاب کا اختیار حاصل ہے، اس لیے ہر کوئی اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ سورہ شمس آیت نمبر 8 سے 10 میں ارشاد ہے، بس اس کے اندر الہام کر دیا بدکاری اور پرہیزکاری کا، تحقیق فلاح پا گیا جس نے تقوی کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے خاک آلود کیا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ بس جو ایمان لائیں اور اعمال صالح کرتے رہیں ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جو صحیح کرتے ہیں ہماری نشانیوں کو نیچا دکھانے میں، وہی اصحاب الجحیم ہے۔ جحیم اس کا مادہ ہے جیم ہے میم، آگ کا گڑھا یا آگ کا ڈھیر، ہیل فائر۔ جو لوگ داعی حق کے پیغام پہ لبیک کہتے ہیں، حق پر ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں، یعنی اپنی اور مخلوق خدا کی بھلائی، صلح صفائی اور امن اور بھائی چارے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، تو رب کریم انہیں اپنی مہربانی سے سامان مغفرت بھی مہیا کر دیتے ہیں اور باعزت روزی کا بھی بندوبست فرما دیتے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو پیغام حق سے منہ موڑتے ہیں اور پیش کی گئی نشانیوں کو اپنے ذوم باطل میں نیچا دکھانے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کا انجام آگ ہے۔ ایسی لوگوں کے بارے میں سورہ سبا آیت نمبر 5 میں ارشاد ہے، اور جو صحیح کرتے ہیں ہماری نشانیوں کو ہرانے میں، ایسے ہیں جن کے لیے ایک عذاب ہے المناک درماندگی سے۔ وما ارسل من قبلک من رسول ولا نبی، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ، مگر جب اس نے تمنا کی ڈال دیا شیطان نے اس کی تمنا میں۔ وَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَتَهُ،
بس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جو ڈالا شیطان نے پھر محکم فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے. نبیوں اور رسولوں کی نہ تو کوئی ذاتی خواہش ہوتی ہے اور نہ کوئی ذاتی ایجنڈا، بلکہ ان کی دلی تمنا اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائیں اور سلامتی میں آ جائیں. ان کی اس تمنا کا اظہار پیغام حق سے ہوتا ہے، جس کی خاطر وہ صبح شام کھلے چھپے ہر طرح کی کوششیں جاری ہوتے ہیں. اور جب ان کا پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے تو شیطان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کے چنگل سے نکل کر خیر کی راہ پہ چل دیں گے، تو وہ اس پیغام میں اپنی طرف سے کچھ ملاوٹیں ڈال دیتا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات، وسوسے اور خدشات پیدا ہو جائیں، تاکہ وہ پیغام حق سے بدظن ہو جائیں اور اللہ کی نشانیوں کے حقائق ان کی نظروں سے اوجھل رہیں. سورہ مجادلہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، لکھ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں ضرور غالب رہوں گا اور میرے رسول. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، عزت والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے علم اور حکمت غالبہ سے شیطان کے ملاوٹوں کو مٹھا دیتا ہے اور اپنے نشانوں کو مضبوط اور محکم فرما دیتا ہے. لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِطْرَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَاتِ قُلُوبُهُم، تاکہ بنا دے جو ڈالا شیطان نے ایک فطرہ ان کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے اور سخت ہیں ان کے دل. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ظالم شقاوت میں دور جا پڑے ہیں. لوگوں کو ملی ہوئی مہلت عمل اور شیطانی چالیں ان لوگوں کے لیے سخت آزمائش بن جاتی ہیں جن کے دلوں میں کفر کا روگ لگا ہوا ہے اور ان کے دل حق کے بارے میں بہت سخت ہو چکے ہیں. شیطان انہیں ان کے اعمال کو مزین کر کے دکھاتا ہے اور وہ اپنی مرضی کے علاوہ کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس ظلم کی بدولت ایسے لوگ گمراہی میں بہت دور نکل جاتے ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، تو کیوں نہ ہوا جب پہنچی انہیں سختی تو وہ تضرع اور زاری کرتے، لیکن سخت ہو گیا ان کے دل اور مزین کر دیے ان کے لیے شیطان نے جو اعمال وہ کر رہے تھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، تاکہ معلوم ہو جائے جنہیں ملا ہے علم کہ یہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. وَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو وہ ایمان رکھیں اس کا پس انکساری کریں اس کی خاطر ان کے دل. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتا ہے جو ایمان لاتے ہیں صراط مستقیم کے. حق کی مخالفت کرنے والوں کو کسی آزمائش میں ڈالنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم حقیقی کی دولت سے نوازا ہے انہیں اس حقیقت پہ یقین آ جائے اور وہ عجز انکساری اختیار کریں، کیونکہ رب کریم کے سامنے جھکے رہنے سے ہی مزید ملتا ہے. اہل علم کے اس طرز کے باعث انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم کی ہدایت مل جاتی ہے، جس پر وہ بے خوف و خطر چلتے ہوئے اگلی منازل طے کرتے ہیں. سورہ نساء آیت نمبر 68 میں ارشاد ہے، سو جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر اور تھامے رکھے مضبوطی سے اس کو، تو داخل فرمائے گا انہیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں اور ہدایت فرمائے گا انہیں صراط مستقیم کی. وَجَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور نہیں زائل ہوگا کافروں کا تردد اس کے بارے میں، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ أَلِيمٍ، حتیٰ کہ آ جائے ان پہ ساتھ اچانک یا آ جائے ایک عذاب روز بانچ کا. اکیم اس کا مادہ عین کاف میم ہے، خیر سے خالی، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پیداواری یا نشو و نما کی ساری سے خالی. بہرحال پیغام حق کے بارے میں کافروں کے ذہنوں میں پڑی الجھنیں اور شکوک و شبہات، جن کی بدولت
یہ خواہ مخواہ کی بحثیں اور جھگڑے کرتے ہیں اس وقت ہی دور ہوں گی جب ان پہ موت وارد ہو جائے اور وہ اس تبدیلی قیام کے نتیجے میں حساب کتاب کے لیے اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو جائیں، یا پھر ان پہ کوئی ایسا عذاب نازل ہو جائے جو ان کے سارے کسبل نکال دے۔ وہ ناگہانی ساتھ یعنی موت کی گھڑی اچانک آتی ہے۔ اس وقت کسی کو نہ تو کوئی مہلت ملتی ہے اور نہ اسے ٹالا جا سکتا ہے۔ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، بادشاہی اس روز اللہ تعالیٰ ہی کی، حکم فرما دیتا ہے ان کے مابین۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، تو جو ایمان لائے اور اعمال صالح کرتے رہے نعمتوں والے باغات میں ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو کفر کرتے رہے اور انہیں تکذیب کی ہماری نشانیوں کے ساتھ، فَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، بس وہی ہیں جن کے لیے عذاب توہین ہے۔ 7 یعنی تبدیلی قیام کی گھڑی واقع ہونے کے نتیجے میں بندہ اگلے جہان پہنچ جاتا ہے اور اب اسے اپنے خالق اور مالک کے حقیقی حضور اپنا حساب دینا ہے، جہاں سب فیصلے قانون ربی کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس قانون میں کسی کے ساتھ معمولی سے معمولی ظلم بھی نہیں ہوتا، یہاں اعمال کا وزن کیا جاتا ہے نہ کہ گنتی۔ اس قانون کے مطابق ایمان لانے اور اس کے ساتھ صالح اعمال انجام دینے والوں نعمتوں والے باغات میں جگہ پاتے ہیں، جبکہ پیغام حق سے کفر کرنے والوں اور رب کریم کی نشانیوں کی تکذیب کرنے والے ظالموں کو اپنے کرتوتوں کے باعث ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مختصر سا خلاصہ 7ویں رکوع کا، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ذمہ پیغام حق لوگوں تک پہنچا دینا ہے، اسے قبول کر کے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے والوں کے لیے مغفرت اور باعزت روزی، جبکہ اس کی مخالفت کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کا وعدہ ہے۔ دراصل جب بھی اللہ کا کوئی رسول لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو شیطان اپنی طرف سے اس پیغام میں کچھ ملا کر لوگوں کو اس سے بدظن کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے وہ اس شیطانی عمل کی بدولت مزید شد و مت کے ساتھ پیغام حق کی مخالفت کرتے ہیں، جبکہ جن لوگوں کو علم حقیقی عطا ہوا ہے وہ حق اور باطل کو خوب پہچانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہیں، جس کی بدولت انہیں صراط مستقیم کی ہدایت مل جاتی ہے۔ ایک روز سب کو مرنا ہے اور اپنے رب کریم کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس موقع پہ پیغام حق پہ ایمان لانے اور اعمال صالح انجام دینے والے کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں اور اس پیغام کی مخالفت کرنے والے کسی نہ کسی عذاب میں جا پڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔